دفتر سے آ کے میری لاش لے جانا، یہ آخری الفاظ تھے وقاص رضا کے، جو کہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے تھے اور پراپرٹی ڈیلر تھے۔ حسیب، اس طرح کے واقعات ملتان میں روزانہ تو نہیں تو ہر چند عرصے بعد جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور یہ عدم برداشت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وقاص کا ایک نوجوان ہے وہ، اور اس طرح کا واقعہ پیش ہو جانا، اس وقت ادارے کس طرح سے تحقیقات کر رہے ہیں؟ آپ کورٹ رپورٹر ہیں، آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اب تک کی صورتحال ہے کہ یہ واقعہ پیش ہی کیوں آیا؟ بہت شکریہ مازن۔ سب سے پہلے تو اس کو دیکھ لیں کہ یہ کیس ہے عدم برداشت کا، عدم تعاون کا۔ معاشرتی جو ٹالرنس بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے اندر جو جذبات ہیں وہ بہک رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ وقاص رضا کا ایک واقعہ ہے، بلکہ پاکستان بھر میں آئے روز اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ گھریلو ناچاکی، گھریلو جھگڑے یا کسی بھی اور وجہ سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ اس میں بڑی وجہ جو ہے عدم برداشت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، وقاص جو تھے وہ اکلوتے تھے بیٹے اپنے والدین کے، یہ بھی چیز ہے اس میں؟ اب تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ ان کے والد جو ہیں میپکو میں ڈرائیور تھے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے دفتر بنایا ہوا تھا اور پراپرٹی کا ایک اچھا خاصا کام کر رہے تھے، اور خوبرو نوجوان تھے، اور بظاہر بھی یہ اس طرح دکھتا ہے کہ وہ کافی زیادہ جو ہے مضبوط قسم کے آدمی تھے۔ لیکن یہ جب واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد سے اب تک جو یہ تمام تر واقعہ وہ بڑا مشکوک ہے، شکوک و شبہات اس کیس کے اندر موجود ہیں۔ کیونکہ پہلے دن جب رپورٹ ہوتی ہے کہ میری لاش دفتر سے آ کر لے جانا، فیملی گروپ کے اندر ایک میسیج کیا جاتا ہے، کزنز کے ان کا گروپ ہے، اس میں انہوں نے یہ میسیج کیا کہ دفتر سے آ کے میری لاش لے جانا۔ یہ اپنے ماموں کے ساتھ آئی تھنک کام کر رہے جی تھے۔ بالکل، یہ رشتہ داروں کے درمیان ایک بات ہوئی اور اسی میں انہوں نے ایک میسیج کنوے کیا کہ میری لاش کو یہاں سے لے جایا جائے۔ اس کے ٹھیک تھوڑی دیر بعد ریسکیو اور دیگر متعلقہ جو ادارے ہیں انہوں نے وہاں پر پہنچ کر اس کو ڈیڈ باڈی کو دیکھا، تحقیقات ہوئی، پسٹل سے فائر ہوا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ ان کے اگر آس پاس آپ دیکھیں جو سامان موجود تھا، ایک لیپ ٹاپ تھا، موبائل فونز تھے، اور اچھے خاصے وہ جو ہیں لگ رہا تھا کہ مالی طور پر مضبوط آدمی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مالی طور پر مضبوط آدمی، ایک اچھا کاروباری آدمی، وہ اس طرح سے خودکشی کر لے تو معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکری ہے۔ ہم اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ذہنی صحت پر بات کرنا ایک شرمناک پہلو یا شرمناک موضوع سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ جی لوگ عجیب عجیب القابات دیتے ہیں، اس کا تو دماغی خلل ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، وقاص کے کیس پہ اگر ہم تھوڑا سا واپس آئیں، اگر ہم بات کریں، وقاص کی کچھ ماہ پہلے ہی لو میرج ہوئی تھی، اور اس حوالے سے بھی تحقیقات جو پولیس ابھی تک کر رہی ہے، جو پولیس بتا رہی ہے، اس حوالے سے اگر آپ بات کریں تو مین ریزن ابھی تک کیا نظر آ رہی ہے انہیں اس چیز میں بھی؟ ابتدائی تحقیقات تو یہی ہوئی ہیں کہ اس کو سب سے پہلے خودکشی کے طور پہ دیکھا نہیں گیا۔ پولیس چاہتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن مزید ہو، اور اس کی انویسٹیگیشن بھی رات دن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس اس کے لیے شواہد اکٹھے کر رہی ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ موبائل جو اس کے یوزیج تھا، لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا، اس میں تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے والد کا جو ہمیں ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس کے والد بھی یہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں، کیا اس کے پیچھے کسی کا کوئی مقصد تو نہیں تھا، کسی وجہ سے اس نے خودکشی تو نہیں کی، یا کسی نے اس کو مارا تو نہیں ہے۔ ان تمام تر پہلوؤں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ لو میرج کا جو سین ہے، اب اس میں اگر چند ماہ پہلے اس کی شادی ہوتی ہے لو میرج کے طور پر، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس میں مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو بیوی ہیں وہ علیحدہ رہنا چاہ رہی تھی، سیپریٹ رہنا چاہتی تھی، پرائیویسی جو ایشوز آج کل نوجوان نسل کے یہ ہمارے ہوتے ہیں، سوشلی آج کل زیادہ ہے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم جو ہے، ویسے بھی دیکھا جائے تو کافی مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر تقویت پکڑ چکے ہیں، اور خاتون کا علیحدہ رہنے کا ارادہ تھا، لیکن جو وقاص رضا کے والد ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ علیحدہ سے رہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے اگر ہم دیکھا جائے، ہم دیکھیں تو وقاص رضا کے والد یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کا جو سیپریشن ہے وہ ہو، اور یہ میرا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ جدا ہو جائے۔ اب سوشلی دیکھا جائے تو ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹے یا اولاد جو ہے ساتھ رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بیگمات کی بھی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کے بیچ جب وہ شٹل کاک بنا ہے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، لیکن انویسٹیگیشن کا پہلو اب بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پہلوؤں پہ بھی
انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. اگر لو میرج کی جیسے آپ نے بات کی اس کا اگر میں جواب دوں تو اس وقت ہماری تمام تر جو کورٹس ہیں ضلعی کی پنجاب بھر کی, وہاں پر لو میرج کی ریشیو بہت زیادہ ہے. اگر ہم روزانہ کی بات کریں تو 1 درجن سے زائد جوڑے جو ہیں وہ شادی کے لیے آتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی راجن پور کا ہے تو وہ ملتان آ کے شادی کر لے گا, ملتان والا مظفر گڑھ جا کے شادی کر لے گا. اسی طرح اگر ریشیو پروپورشن دیکھا جائے تو 1 درجن سے زائد یہ کیسز جو جنوبی پنجاب میں ڈیلی کی بنیاد پر شادیاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد ان کے اوپر طلاق کے کیسز کی بڑھتی شرح ہے. اس پر عدالتوں پہ بھی ظاہر سی بات ہے بوجھ بڑھ رہا ہے, معاشرتی عدم برداشت سامنے آ رہا ہے. اور یہ کوئی اچھی ایک روایت نہیں ہے کہ پہلے لو میرج کی جائے اس کے بعد وہ رشتہ نہ چل سکے اور آپ طلاق کی طرف چلے جائیں. یعنی کہ آپ دونوں صورتوں میں سرکار کو جو ہے, ریاست کو جو ہے امتحان میں ڈال رہے ہیں. آپ کے جہاں پر رشتہ ہے ازدواج جو کامیاب نہیں ہوں گے تو معاشرتی طور پہ بھی جو ہے مستحکم نہیں ہو سکتے. ڈیفینیٹلی اب آپ یہ دیکھیں حسیب کے معاشرے کی جو تیزی ہے, اگر وقاص رضا سے اس کے قریبی لوگ ایک بار صحیح سے بات کر لیتے, جو ابھی تک ہمیں یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا, کوئی صورتحال تھوڑی سی اس میں ٹھہراؤ آ جاتا کہیں نہ کہیں. لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, آپ الگ رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے تو اس کا کہیں نہ کہیں سلوشن بھی تو نکل سکتا تھا. لیکن اکلوتا ہونا یا تھوڑا سا عدم برداشت ہونا ہی فی الحال تو پھر اب نظر آ رہا ہے. دیکھیں مازن, میں نے پہلے ایک بات کی ہے کہ ذہنی صحت پر بات کرنا اس ٹائم ایک غلط پہلو سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. گزشتہ دنوں کو آپ کو یاد ہوگا ڈی ایچ اے کے اندر ایک معروف نامی شخص نے, بالکل اور وہ معروف اس کا نام تھا اور وہ معروف فیملی سے بھی تھا, طارق نعیم اللہ ہیں, سابق سیاسی لیڈر ہیں ملتان کے. ان کے وہ بیٹے تھے, انہوں نے خود کو گولی مارنے سے قبل اپنی بیوی 2 بچوں کو, کم سن بچے تھے, انتہائی خوبصورت فیملی تھی, انہوں نے اپنے بچوں کو اور بیوی کو قتل کیا. اس کے بعد خود کو گولی مارنے سے پہلے اپنے بھائی کو انہوں نے یہ کنوے کیا کہ تمام تر جائیداد اب موجود ہے آپ رکھ لیں. یعنی کہ ان کا بھی کوئی جائیداد کا ایشو چل رہا تھا, اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو مارا, بیوی کو مارا اور پھر بھی خود بھی خودکشی کر لی. یعنی کہ ایک اچھی فیملی کے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. حالانکہ اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. انڈیا میں بھی دیکھ لیں آپ, انڈیا میں بھی اس طرح کے بڑے جو ایکٹر لیول کے لوگ ہیں, جو بالی ووڈ سٹارز ہیں, ان کے درمیان بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں کہ انہوں نے ذہنی صحت کے اوپر انٹرولریٹ کرتے ہوئے خود کو گولی مار لی یا نشہ ور کوئی اس طرح کی کوئی زہر آلود چیز لے کر خود کا زندگی کا خاتمہ کر لیا. لوگ بات نہیں کرنا چاہ رہے اس پہ. حالانکہ ڈاکٹرز, ماہرین طب, یہ اس وقت ٹاپ آف دی ریسرچ یہ بات ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. دوستی ہے, جیسے آپس میں دوستی ہے, گھر والوں سے جو قریبی آپ کے لوگ حلقہ احباب ہے ان کے ساتھ آپ ضرور اپنے معاملات کو ڈسکس کریں. یعنی کہ اگر آپ کو کاروبار میں کوئی مندی ہے, کوئی آپ کا انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے, آپ قرضے کے نیچے آ گئے ہیں, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آپ کو جو ذہنی صحت ہے اس کو جو ہے پریشان بھی کرتے ہیں, اثر انداز. بالکل حسیب, آپ کی بات ٹھیک ہے. جب تک لوگ اس پہ بات کرنا نہیں شروع کریں گے, اس کو مسئلہ, اصل مسئلہ یہ ہے لوگ اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے نارمل چیز ہے اور خود ہی حل ہو جائے گی. لیکن ابراڈ میں یا دیگر جو ترقی پذیر ممالک ہیں, اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو ادھر اس کو ایک ایشو کے طور پہ لیا جاتا ہے اور بڑے سے بڑے لوگ کنسلٹنسی لیتے ہیں, ان مسائل پہ بات کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں اپنی زندگی میں. اور یہی اس کا ایک حل ہے کہ کوئی بھی کمزور لمحہ آپ کو مزید کمزور کرتا ہے اور آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ حسیب, آپ نے اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کی.